السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، روایت لکھی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری امامت کا جسے حکم دیا ہو اور وہ نبی علیہ السلام کے وصال تک ہماری امامت کرتے رہے ہوں۔ جی یہ روایت جو ہے نا بھائی نے بھیجی ہے، کہتے ہیں جی کہ اس روایت کی تحقیق، جی یہ روایت جو آپ نے بھیجی ہے یہ تو سند ضعیف ہے۔ البتہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ امین هذه الامہ، اس طرح کی کئی روایتیں کئی کتابوں میں آتی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے ایک جو چھوٹا سا، یہ مسند احمد کے اندر یہ 233 نمبر پر موجود ہے مسند احمد میں، لیکن یہ سند ضعیف ہے، اس میں انقطاع ہے، کیونکہ ابو البختری اس کا نام سعید بن فیروز ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی سماع و لقاء نہیں ہے، تو اس لیے یہ روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہے جی، سندن ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کئی کتابوں میں آتی ہے، مثلا مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ آپ کو مل جائے گی اس طرح کی روایت، اور امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند الفاروق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اندر بھی یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ اس میں درج ہے یہ موجود ہے، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ہی مسند الفاروق جلد 2 صفحہ 676 پر یہ لکھ دیا ہے کہ ھذا اسناد جید وفیہ انقطاع، کہ سند اس کی جید ہے مگر سند اچھی ہے پر ہے اس میں انقطاع، اس لیے کہ ابو البختری اس نے لم یدرک عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، بلکہ ساتھ ہی کہہ دیا کہ علی کو بھی نہیں پایا، اللہ اکبر، یعنی کہ اس میں انقطاع ہے، تو لہذا یہ روایت سندن ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیان، آپ نے کہا جی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت میں ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ لے لینی چاہیے، حنفی کہتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے بات تو یاد رکھیں کہ وہ فضائل صحابہ میں ضعیف موضوع روایت ہو یا فضائل روزہ کے اندر ہو، فضائل نماز میں ہو، فضائل صدقات میں ہو، یا کسی بھی نیکی کے کام کی فضیلت اور اہمیت پر ضعیف اور موضوع حدیث ہو، بالکل نہیں لینی چاہیے، اس کو قبول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جی فضائل اعمال والی حدیث میں یا میرے صحابہ کی فضیلت میں ضعیف موضوع روایت جو ہے اس کو قبول کر لو، اور جو احکام و مسائل میں ضعیف موضوع حدیث ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ تقسیم، یہ تفریق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، یہ خود ساختہ اور بناوٹی بات ہے۔ نمبر 2، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے فضائل اعمال میں ضعیف موضوع حدیث چل جاتی ہے، لیکن میری تحقیق میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے جی۔ نمبر 3، کچھ اور علماء کا ذکر کرتے ہیں، مثلا جس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ سیوطی وغیرہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں تو ان کا ذکر بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، ان کی بات جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ حدیث بیان کر رہا ہے یا پڑھا رہا ہے اور اس کو اس دوران کوئی ایسی روایت آ جائے
تو اس کا ضعف اس کو معلوم ہو تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا ضعف بیان کرے. ضعف بیان کرنے کے بغیر کوئی بندہ روایت بیان نہ کرے ضعیف موضوع، کم از کم یہ بتانا ضرور چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں یہ ضعیف موضوع حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے، یہ خام خواہ بات ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے علمی حقیقت کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.